ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ امام احمد رضا کہ جن کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 106 سال ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے مگر قوم کے بچے بچے کو یہ سکھا کر کے گئے ہیں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وہ امام احمد رضا۔ آپ حضرات بہت بول چکے، تھک چکے، اب آپ حضرات آرام سے بیٹھیے گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر کوئی بات اچھی لگے تو تھوڑا سا بولتے رہیے گا، آپ کی مرضی پر ہے، بولیں گے تب بھی سبحان اللہ، نہیں بولیں گے تب بھی ماشاءاللہ۔ حضرات وہ امام احمد رضا جس نے قوم کے بچے بچے کو رٹا دیا، غوث اعظم امام التقاون نقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، لکھیم پور ضلع کے اچھے اور اہل علم تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی میری طرف پوری توجہ رکھیں گے آپ، میں یہاں پر ہی نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ پچھلی 8 صدی کے اندر دنیا کی ہر زبان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور جب سے اردو زبان وجود میں آئی ہے، جب سے اردو بولی جا رہی ہے، اردو سنی جا رہی ہے، اردو لکھی جا رہی ہے، اردو پڑھی جا رہی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اردو زبان کے بہت سارے شعراء ہیں کہ جنہوں نے بارگاہ غوثیت مآب میں اشعار کہے ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ جمال صاحب اپنے مقطع سے کلام پڑھ رہے تھے، بہت خوب پڑھ رہے تھے، تو شاعر بہت ہیں اردو زبان میں، ایک سے ایک اچھے شاعر ہیں، مگر میرا خیال یہ ہے، توجہ چاہوں گا، پچھلی جب سے اردو وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک بہت سارے اردو زبان کے شعراء ہیں کہ جنہوں نے بارگاہ غوثیت مآب میں اشعار کہے ہیں، سینکڑوں کلام ہیں جو انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چھپ چکے ہیں، درجنوں دیوان ہیں جو بارگاہ غوثیت مآب میں پیش کیے جا چکے ہیں، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے ان تمام شعراء کے اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور امام احمد رضا کی لکھی ہوئی وہ چند منقبتیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو وہ چند منقبتیں دنیا کے دوسرے شعراء کے پورے دیوان پر بھاری ہوں گی۔ جب امام احمد رضا کا قلم چلا تو غلامی غوث اعظم کا حق ادا کر دیا۔ میرا امام قلم چلاتا ہے تو بولتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دلہا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور پنجتن پاک کی وراثت کی طرف اعلی حضرت اشارہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے غوث آپ نبی پنجتن پاک کے وارث ہیں، اور عرض کرتے ہیں نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، میہ کا معنی بارش ہوتا ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں اے میرے غوث آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہے، اور اس بارش میں جو موسم ہوتا ہے وہ علوی ہوتا ہے، علی والا ہوتا ہے، اور اس موسم میں جو باغ پھلتا ہے وہ فاطمی ہوتا ہے، فاطمہ والا ہوتا ہے، اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی ہوتا ہے، اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسینی ہوتی ہے، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، علوی ذل علوی برج بطولی منزل، علوی ذل بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں۔
जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर तवज्जो के साथ सुनिए, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदान, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, और गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए मेरा इमाम फरमाता है अल अमा कहर है ए गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि बड़ा पानाला का जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नारे रिसालत चश्मे गौसुल बरा फैजाने औलिया कराम उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह, मोअज़्ज़ज़ सामीन, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में नहीं हुई थी, आप लोग सोचते होंगे ये मौलाना लोग बहुत सुभान अल्लाह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये मौलाना लोग इन अशार की अहमियत समझते हैं, बेशक बेशक बेशक, इसलिए बोल रहे हैं। हजरत गिरामी, मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया के हाल ये थे कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। जैसे आज हम और आप किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो अपने दोस्त को सब्र की तलकीन करने के लिए पहुंच जाते हैं, ऐसे ही मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसको सब्र दिलाने की तलकीन, सब्र देने की तलकीन करने के लिए पहुंच जाते थे कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो वो नादान कहा करता था, तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। तो मेरे नबी की आमद से पहले यह हाल था दुनिया का कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। यही वजह है कि जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने किसी भी घर में लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि हर हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। पूरी दुनिया में पूरे साल लड़के ही लड़के पैदा होते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो जाए और उसको जिंदा दफन कर दिया जाए तो मेरे नबी की आमद के साल पर दाग लग जाए। और इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास लिखने वाले जब इतिहास पढ़ें या लिखें तो यह भी लिखने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे। इसलिए अल्लाह ने जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि जिन जिन घरों में बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और सुभान अल्लाह, नबी के करम से जिस रात में शहरे जिलान में मेरे गौस पैदा हुए तो तारीख बताती है कि पूरे जिलान में उस रात में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और यह भी जानकर के आप खुश होंगे, एक रिवायत तो मैंने यहां तक पढ़ी है, जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए उस रात में शहरे जिलान में 1100 लड़के पैदा हुए, 1100। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई जानी होता है, कोई हरामखोर होता है, लेकिन तारीख बताती है कि जो 1100 लड़के पैदा हुए थे उनमें कोई जानी ना था, कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था।
معزز سامعین، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، یعنی بالوں کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا اور بالوں ہی سے بنا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اگر میرے نبی کی نبوت میں کسی کو کوئی شک ہوتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا، یا رسول اللہ مہر نبوت دکھا دیجئے۔ میرے نبی مہر نبوت دکھاتے اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اور جب میرے غوث دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں میرے نبی کے پیروں کے نشان پاک موجود تھے، کیونکہ جب ہجر معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے حضرت جبرائیل نے جواب دے دیا، یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے، تو اللہ نے اس جگہ پر روح غوث اعظم کو حاصل کیا اور میرے غوث کی روح کو میرے نبی کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ذرا زور سے بولو۔ نام ہے ان کا سید عبد القادر، باپ کی طرف سے حسنی سید، ماں کی طرف سے حسینی سید، اور ایسا سید جس کے ماں باپ میں سے ایک کا رشتہ شجرہ نسب امام حسن تک پہنچتا ہو اور ماں باپ میں سے کسی ایک کا رشتہ شجرہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہو، ایسے سید کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، شریف الطرفین سید کہتے ہیں۔ نام ہے ان کا سید عبد القادر۔ آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ، آپ کے والد کا نام ہے سید موسیٰ، ابو صالح ان کی کنیت، جنگی دوست ان کا لقب، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یہ میرے غوث کے والد ہیں۔ حضرات رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو 470 ہجری میں جمعے کے دن ملک ایران کے صوبہ جیلان کے قصبہ نیف میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو وہ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ہی سے جب سے روزہ شروع ہوتا ہے اور جب تک ختم ہوتا ہے اس وقت تک میرے غوث اپنی ماں کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ یہ بچپن کا حال ہے، ابھی 1 مہینے کے بھی مکمل نہیں ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سے ہی روزے کے وقت میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو یہ ہے میرے غوث جو بچپن میں بھی روزہ نہیں چھوڑ رہے، تو کیسے ہیں وہ عاشق غوث جو جوانی میں بھی روزہ چھوڑتے ہیں؟ رمضان شریف کے مہینے میں لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں حضرت ڈاکٹر نے ہمیں منع کیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری صحت کو نقصان دے گا۔ حالانکہ دنیا کے اکثر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ روزہ انسانی صحت کے لیے بہتر ہے۔ آج دنیا کی دوسری قومیں اس لیے ترس رہی ہیں کہ کاش روزے جیسا سسٹم ہمارے مذہب میں بھی ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، تو سچا قادری وہ ہے جو فرض روزوں کو کبھی نہ چھوڑے۔ غوث پاک کی کرامات